کہ ہم نے اسی مشی کے درمیان ایک موقف میں ڈالرز میں ایک بندہ ملٹی بلینر آدمی، اب اس کے کتنے نوکر و چاکر ہوں گے یہ آپ کی سوچ ہے، موقف میں ٹوائلٹ کے اندر واش رومز کو صاف کر رہا تھا کہ جناب آپ ملٹی بلینر آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہاں پہ آ کے مجھے حسین بتاتے ہیں تیری اوقات کیا ہے۔ یا علی، یہاں پہ اصل اجر ملتا ہے اور انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ بتلایا جاتا ہے کہ کمپلیٹلی انسان بدل جاتا ہے جب امام حسین کے ساتھ جڑتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ خدا نے میرے اخلاق کو اخلاق اصحاب امام حسین میں بدل دیا ہے۔ عام دنوں میں انسان ویسا نہیں رہتا جیسا عاشوراء اور اربعین اور کربلا کے دنوں میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اخذ کر رہا ہے اپنے وجود کو اخلاق اصحاب امام حسین کے ساتھ، یہ کوشش کرتا ہے کہ میں شبیہ بن جاؤں اصحاب امام حسین کی۔ فرماتے جب حضرت عباس نہر کے کنارے چلو میں جب پانی بھرا نا تو اشعار ہیں غازی عباس کے۔ اب جب آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہو آپ کو پتہ ہے اللہ کا حکم ہے کھانا نہیں کھانا، لیکن جب پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے جسے آپ نفس بولتے ہو۔ پتہ ہے میں روزے کے عالم میں ہوں پانی نہیں پینا، لیکن اندر سے نفس بولتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے۔ کہتے ہیں جب شدت پیاس تھی حضرت عباس کو اور جب نہر فرات کے کنارے آئے اور چلو میں پانی لیا تو کہتے ہیں نفس نے خواہش کی پانی کی۔ اشعار ہیں غازی عباس کے، کہتے ہیں یا نفس ہونی، اے نفس تجھے پانی چاہیے، جبکہ مجھے اس پانی میں حسین کا پیاسا چہرہ نظر آ رہا ہے، جبکہ مجھے اس چلو میں سکینہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کربلا کا مطلب ایثار، کربلا کا مطلب قربانی، کربلا کا مطلب انسانیت، کربلا کا مطلب اخلاق کی بلندی، کہ وہاں پہنچو کہ کشش پیدا ہو اور دنیا دوڑی دوڑی اس لشکر کی طرف آئے۔ میں نے ہندو دیکھے، میں نے فرینچ دیکھے جو شیعہ ہوئے اسی اربعین کو دیکھ کر، کربلا کو دیکھ کر، کہ واقعاً کائنات میں کہاں ملتا ہے ایسی قوم جو بغیر کسی لالچ کے کھلائے جا رہی ہے، بغیر کسی لالچ کے پلائے جا رہی ہے، اتنی خدمت کی جا رہی ہے لیکن چہرے پہ شکن نہیں ہے۔ کس کی رضایت کے لیے؟ کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا حسین راضی ہو جائے۔ ملتا ہے جناب سعید کے بدن پہ 17 تیر لگے، جب زمین کربلا پہ گر پڑا نا بدن سے خون جاری تھا لیکن ابھی بھی تڑپ رہے ہیں، روح بدن سے نہیں نکل رہی۔ سر مولا کی گود میں سعید کیوں تڑپ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بڑی مشکل سے زبان سے 2 جملے نکلے، دنیا سے نہیں جا پا رہا جب تک یہ 2 جملے ادا نہ کرے اور حسین سے کچھ سن نہ لے۔ سعید بول، کیا بولنا چاہتے ہو؟ بس اتنا کا مولا ارضیت، کیا تو مجھ سے راضی ہو گیا؟ فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہو گئی۔ انجمن کی نسبت غازی عباس سے ہے، اور جوان اگر اخلاق حضرت عباس میں ڈھلنا چاہتے ہیں، کربلا ہے کیا، فلسفہ کربلا کیا ہے؟ ایک وجود پرکشش جس کا نام امام ہے، اور اس کے اطراف میں جو جمع ہوتے ہیں خدا انہیں ستارہ بنا دیتا ہے۔ حرکت انسان کی مومنٹ دن بدن کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اپنے امام کی طرف، کہ جتنا اس نور کی طرف بڑھتا جائے گا اتنا صفت امام میں ڈھلتا جائے گا۔ کربلا کا مطلب ہے کہ شبیہ عباس بنو، کربلا کا مطلب ہے کہ شبیہ اخلاق حسین بنو۔ غازی عباس نے پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد جب تیزی سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا کہ میں جتنا جلدی ہو خیموں کی طرف پہنچوں، کہ تیروں کا سیلاب تھا گویا حضرت عباس کی طرف۔ درخت بہت تھے، انہی درختوں کے بیچ سے بچ بچاتے ہوئے خیمے کی طرف روانہ تھے، کہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تیر حضرت عباس کی پیٹھ میں لگنا شروع ہوئے۔
لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو بچایا جائے، تیر وہاں نہ لگے، کہ سامنے سے راستہ روکا، روکنے کے بعد کہتے ہیں ایک بازو قلم ہوا، مشق کو دوسرے بازو میں دیا۔ اب دوسرے بازو پہ وار کرنے ہی والے تھے کہ حضرت عباس نے کچھ رجز پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ لو، وحامی عن دینی، میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ مشق سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا، کہا میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ علماء پریشان تھے، یہاں کون سا دین کا مسئلہ تھا؟ نماز کا مسئلہ تھا، روزے کا مسئلہ تھا، حج کا مسئلہ تھا، زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، یا لشکر یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت عباس دین کو چھوڑ دیں؟ ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ آپ دین کو چھوڑیں، وہ تو پہلے سے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ لشکر اعوذ باللہ باغیوں کا لشکر ہے۔ یہ کوشش کہ امام حسین دین کو چھوڑ دیں یا غازی عباس دین کو چھوڑ دیں، نہیں میرے عزیز۔ کہ پھر حضرت عباس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم دونوں بازو بھی میرے کاٹ دو، میں دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ دیکھا جائے گا یہ کیا تھا جسے عباس چھوڑ نہیں رہے، کہ وہ تھا پانی کا مشق۔ اور جب تیر مشق کو لگانا تو اس وقت دعا کی کہ پروردگارہ اب نہیں چاہتا کہ میرا لاشا خیمے کے اندر جائے۔ سوچ میں پڑ گئے کہ پانی کا مشق دین کیسے بنا۔ کتنا بڑا تصور ہے آپ کے جماع اور مسلمانوں کے لیے، جب کہتے ہو نا دین تو ذہن میں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، عمرہ آتا ہے، کہتے یہ دین ہے۔ لیکن عباس کہہ رہے ہیں یہ پانی کا مشق میرے لیے دین ہے۔ کا مشق بھی کبھی دین بنا کہ عباس کہیں کہ یہ میرا دین ہے، بازو کاٹ دو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا؟ کہتے نہیں، مشق دین نہیں تھا، حسین نے کہا تھا پانی لاؤ، تو فرمایا حکم حسین دین ہے۔ حکم امام دین ہے۔ اگر امام زمانہ مثلاً یہاں تشریف فرما ہو، کسی مومن کو کہیں جا پانی کا گلاس لے کر آ، اب یہ جانا اور آنا یہ کیا ہے؟ میرے لیے دین ہے۔ نماز رسول نے کہا تو دین بنی، روزہ رسول نے کہا تو دین بنا، جو وہ کہیں وہ دین۔ اتنی حساسیت حضرت عباس کی، بازو کٹا دیے کہ نہیں، کیوں کہ میرے حسین نے کہا ہے پانی لاؤ تو یہ میرے لیے دین ہے، حیثیت دین ہے۔